اب باری ہے ہمارے باہر سے تشریف لائے مہمان مقرر کی. ہمارے مرکز عقیدت، مرکز روحانیت، مرکز اہل سنت دربار سیدنا اللہ میاں پی ڈی بی شریف سے تشریف لائے ہیں. آپ سنیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ شان خطابت کیسی ہونی چاہیے. آپ جہاں بہترین مقرر ہیں، بہترین قاری بھی ہیں، بہترین حافظ قرآن بھی ہیں، بہترین عالم دین بھی ہیں، بہترین مفتی بھی ہیں، اور ایک عمدہ لب و لہجے کے ناطقہ بھی ہیں. بس انہی کلمات کے ساتھ ہاں، اور ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام لکھتے ہیں، شاعر بھی ہیں. بے پناہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہیں. حضرات کے صدقے میں آئیے حضرات انہی کلمات کے ساتھ اب میں دعوت دے رہا ہوں سلطان المقررین، خادم دربار سیدنا اللہ میاں حضرت علامہ حافظ و قاری مفتی عتیق احمد صاحب قبلہ قدیری، شیخ الحدیث، مرکز اہل سنت الجامعۃ القدیریہ پی ڈی بی شریف، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے والہانہ اور بہترین خطاب سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. آئیے حضرات اپنے مہمان مقرر کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، اور اب آواز بلند نعرہ لگائیں. آپ جب کتاب سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا نعرہ ہلکا تھا. اور اب آواز بلند نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفی امام اعظم، فیضان اللہ میاں، فیضان قدیری، فیضان مجدد مراد آبادی، علامہ عتیق احمد صاحب قبلہ. معزز بابا علماء کرام، مشائخ اعظام، مجدد مراد آبادی اللہ شاہزاد، تمام اہل عقیدت و محبت سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المبارك: المرء مع من أحب. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. کوئی ہے شمع کا عاشق، کوئی گل کا فدائی ہے، کوئی ہے شمع کا عاشق، کوئی گل کا فدائی ہے، مگر میرے محمد پر فدا ساری خدائی ہے. حضور آ جائیے محفل میں، تشنا دید بیٹھے ہیں. حضور آ جائیے محفل میں، تشنا دید بیٹھے ہیں.
بڑے ارماں سے ہم نے آپ کی محفل سجائی، محبت کے ساتھ بارگاہ رسول جلال رسول میں درود پاک پڑھیں۔ رب ارنی بجمالک حسنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ آج ہم اور آپ سب فخر عدالت و صحافت، پیکر لطف و کرامت، حامل شریعت و طریقت، غواص بحر معرفت، رئیس الحفاظ، سید القراء، معلم الشعراء، اسد الخطباء، تاج الفقہاء، انتخاب العلماء، زبدۃ الاتقیاء، عمدۃ الاصفیاء، محدث عظیم، مفسر فہیم، مترجم قرآن کریم، امیر اہل سنت، مجدد دین و ملت، حضرت علامہ الشاہ سید مفتی پیر محمد انتخاب حسین صاحب قبلہ قدیری نور اللہ مرقدہ کی اہلیہ محترمہ، معظمہ، مکرمہ، سیدہ، عابدہ، زاہدہ، صالحہ، صادقہ، طیبہ، طاہرہ، حجن گوہر سلطانہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ کے عرص چہلم کی اس مبارک اور پرسعید محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہی بہت بڑا قربۂ امتیاز ہے۔ ان کے ذریعے بخشش بس اتنا ہی کافی ہے، یہی سرمایہ حیات کافی ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی ذات مبارک کی زوجیت اور اہلیت کا شرف عطا فرمایا کہ جس کا تعارف کرانا ایسا ہے جیسے کہ دن میں سورج کو چراغ دکھانا۔ وہ ذات گرامی کہ جو انتخاب ہے مصطفیٰ کا، جو انتخاب ہے پنجتن پاک کا، جو انتخاب ہے غوث الورا کا، جو انتخاب ہے خواجہ غریب نواز کا، محمد شیر کا، جو انتخاب ہے سرکار اللہ میاں کا، اور جو خصوصی انتخاب ہے تاج الاولیاء کی نظر کرم، جو محبوب نظر ہے حضور قبلہ عالم کا، جو گلشن مصطفیٰ کا وہ بلبل ہے کہ جس کی چہکنے پورے بر صغیر میں ہلچل مچا کے رکھی، وہ کوئل ہے دبستان علی کی، وہ کوئل کہ جس کی کوک سے اہل عشق و محبت کے دل سکون پاتے ہیں، وہ کلی ہے باغ قادریت کی کہ جس کی رنگ و بو سے اہل سنت کے چہرے پر نکھار ہے، وہ چمن چشتیہ کا وہ پھول ہے کہ جس کی مہک سے عشق و محبت والوں کے دل و دماغ اور جان اور مشام جاں تک معطر ہو، وہ حدیقہ صابری کا وہ شجر ہے کہ جس کے پھل سے، جس کے ثمر سے اہل طریقت لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہ شیر ہے حدیقہ شاہی محمد شیر کا کہ جس کی دہان سے آج بھی ایوان باطل میں زلزلہ، وہ دربار اللہ میاں کا وہ شاہکار ہے کہ جس کی علمی جلالت اور جس کے پائے استقامت سے
دنیا کے بڑے بڑے مفکر اور دانشور حیران ہیں۔ بزم تاج الاولیاء کا وہ مقرر ہے، وہ شاندار خطیب ہے کہ جس کی خطابت سے بڑے بڑے خطبہ کو پسینے وہ تاج الاولیاء کی بزم کا، وہ قبلہ عالم کے بزم کا ایسا مناظر ہے کہ جس کی مناظرانہ شان و شوکت اور جس کے علمی دلائل کو دیکھ کر تاب ناز کر اہل باطل کے بڑے بڑے مناظرین میدان مناظرہ کو چھوڑنا اپنے لیے سعادت مندی اور خوش نصیبی، بس اتنا ہی حجن گوہر سلطانہ صاحبہ کے لیے اور پھر ایسا شوہر جو مجدد ہو، اپنے وقت کا بہترین عالم دین ہو۔ اور ایک بات ہو سکتا ہے کہ میں پھر فراموش کر بتاتا چلوں کہ جو اللہ رب العزت نے استقامت علی الدین، استقامت فی الدین جو عطا فرمائی تھی، اس کی شان یہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ کبھی خلاف سنت کوئی کپڑا بھی زیب اور بتاؤں، میں نے بڑے بڑے پیروں کو دیکھا ہے اور ان کے گھروں کی کنڈیشن اور حالتیں دیکھی ہیں کہ اگر بیٹا باپ کے نقش قدم پر ہے تو ماں نقش قدم پر نہیں ہے۔ اگر 5 بیٹے ہیں تو پتا چلا کہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک لائر ہے، لیکن اللہ کی ذات پر کتنا توکل اور بھروسہ تھا، اپنے کسی بچے کو ڈاکٹر نہیں بنایا، کسی بچے کو انجینئر نہیں بنایا، کسی کو لائر نہیں بنایا، اگر بنایا ہے تو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، اگر بنایا ہے تو عاشق اولیاء اللہ۔ حجت صاحبہ کے لیے یہ بڑی سعادت مندی کی باتیں ہیں کہ اللہ نے ایسی قسمت عطا فرما دی کہ بادشاہوں کی بیگمات جس پر ناز کریں، رؤساء وزراء کی شہزادیاں جن کی قسمت پر رشک کریں، اللہ نے ایسا مقدر عطا فرمایا۔ اچھا، کسی ماں کے 2 بیٹے ہیں، حافظ قرآن ہو گئے، سنا ہوگا اپنے حدیث مبارک ہے کہ کل میدان محشر میں اس کے والدین کے سر پر نور کا تاج رکھا جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے، اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو جواب آئے گا کہ یہ وہ ہے کہ جس نے اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اب ذرا سوچو اس ماں کا مقدر اور قسمت کہ جس کے سارے بیٹے حافظ قرآن ہو، جس کے سارے بیٹے قاری قرآن ہو، جس کے سارے بیٹے عالم دین ہو، جس کے سارے بیٹے مصطفیٰ کے صلاح ہو اور یہ اللہ کے مناخواہ ہو، اس خاتون کی قسمت کا اندازہ کم۔ اور ایسا شوہر مل گیا اور اس قسمت پر انہوں نے رشک کیا اور اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ توفیق بھی سب کو نصیب نہیں ہوتی، یہ ان کی قسمت، ان کا مقدر ہے کہ جب ان کے شوہر اس دنیا سے گئے تو اس حال میں گئے کہ وہ ان سے راضی تھے، وہ ان سے راضی تھے، اور جب وہ دنیا سے گئی تو اس حال میں گئی کہ ان کا خدا ان سے راضی کہ اللہ کی فرما برداری کے بعد عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کیا، فنا کر دیا اپنے شوہر کی شخصیت۔ یہ جو بچوں کا لباس آپ دیکھتے ہیں نا، یہ اپنے نہیں غیر بھی تسلیم کرتے ہیں، اس خوبی کا اپنی محفلوں میں فردن فردن تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ انتخاب قدیری نے اپنے کسی بیٹے کو دنیا دار نہیں بنایا، اور یہ انتخاب قدیری کا کمال نہیں بلکہ یہ حجن صاحبہ کا کمال ہے، اس لیے کہ بچے کو کس راستے پر چلانا ہے،
بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی دوڑ ہوتی ہے۔ وہ اتنی محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے، اتنا پیار کرتی تھی، ایسی فنا تھی، اور یہ حق ادا کیا انہوں نے، اس حق کو دنیا کو ادا کر کے دکھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ میاں زندہ باد، قدیری زندہ باد، مجددی مراد آبادی زندہ باد۔ تو یہ شان ہے اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ کوئی راضی ہو نہ ہو، شوہر راضی ہو، اور یہی درس ملتا ہے ہمیں صحابہ سے۔ مجھے یاد آیا ایک صحابیہ ہیں، ان کے شوہر گھر سے چلے گئے، جن میں گئے یا تجارت کے واسطے گئے، جاتے وقت اپنی اہلیہ سے کہہ گئے کہ جب تک میں واپس نہ آؤں، جب تک میں واپس نہ آؤں گھر سے مت جانا، نکلنا نہیں آپ۔ اسی محلے میں ان کا مائکہ، 3 گلی چھوڑ دیے۔ کچھ دن کے بعد میں خبر آئی کہ آپ کے والد گرامی بیمار، بیٹی تھی تڑپ گئی، مچل گئی باپ کو دیکھ۔ امتحان بھی تھا تو کیسا امتحان تھا، اتنا قریب ہو کر اب یاد آیا کہ شوہر نے منع کر دیا تھا کہ جب تک واپس نہ آؤں جب تک جانا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھیجا، سرکار حیات ظاہری کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک خادم کو بھیجا کہ پوچھو کہ میں اپنے والد گرامی کو دیکھنے کے لیے 3 گلی کے بعد 4تھی گلی میں میرے باپ کا گھر ہے، وہاں جا سکتی ہوں؟ جبکہ شوہر نے جاتے وقت منع کیا تھا کہ جب تک واپس میں نہ آؤں جب تک گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کنڈیشن ایسی ہے، سچویشن ایسی ہے تو وہ جا سکتی ہیں، لیکن اگر نہ جائیں تو یہ بہتر ہوگا۔ وہ نہیں، تھوڑے دنوں کے بعد خبر آئی کہ اب بہت شدید علی ہے، اور کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں کے مہمان ہیں۔ پھر خادم کو بھیجا، اللہ کے رسول نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ جائیں تو جا سکتی ہیں، اتنی کوئی پابندی کی بات نہیں، ہم ہے نا شارع علیہ السلام بیٹھے میں تشریف فرما، میرے مصطفیٰ نے اجازت مرحمت فرما دی، لیکن ساتھ میں یہ فرما دیا کہ اگر نہ جائیں تو یہ اور زیادہ بہتر ہوگا۔ بس وہ پھر رہ گئی، یہاں تک کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور پھر خادم کو بھیجا کہ اب آخری سفر ہے، اب آخری سفر پر کیا آخری دیدار اپنے والد کا کر سکتی ہوں، دیدار سے مشرف ہو سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بالکل جائیں اور اپنے باپ کا دیدار کریں، لیکن اگر نہ جائیں تو شوہر کی فرما برداری ہوگی، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ ابھی تک تو کھو بھیجتی تھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پوچھنے کے لیے، اب جب یہ تیسرا قاصد گیا تو اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے قاصد بھیجا اور کہا جا کر دیکھو کہ وہ خاتون اپنے والد کے جنازے میں شرکت کے واسطے گئی ہیں یا نہیں گئی ہیں۔ تو اس خادم نے لوٹ کے آ کر جواب دیا کہ حضور کافی وقت گزر گیا اور میں آس پاس اسی بات کا منتظر رہا کہ وہ اپنے والد کا دیدار کرنے جائے، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ آپ کی فرما برداری اور اپنے شوہر کی فرما برداری نے اپنے باپ کا آخری دیدار تک ان کو کرنے سے روک دیا، وہ دیدار کرنے بھی نہیں گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، آج اس خاتون نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے والد کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے اور اس کا گناہ بھی معاف فرما دیا۔ یہی باتیں اپنی زندگی میں اتاری تھی حجن گوہر سلطانہ صاحبہ نے کہ دنیا چھوٹے چھوٹ جائے، زمانہ روٹے تو روٹ جائے، رشتے ناطے بھی قربان ہو تو ہو جائیں، لیکن شوہر کی فرما برداری میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی دلی خواہش تھی
ان کے مزار کو یہ اٹوٹ بندھن تھا، یہ اٹوٹ رشتہ تھا، یہ فنا تھی اپنے شوہر میں، اس لیے چاہتی تھی کہ ان کی قبر بھی، ان کا مزار بھی ان کے شوہر کے بعد میں بنے۔ زندگی میں جس عورت نے، جس خاتون نے اپنے شوہر کو ایک لمحے کے لیے تنہا نہیں چھوڑا، وہ آگے وفا کیسے گوارا کرتی کہ کسی اور کے اور یہ خوش نصیبی ہے بیٹے کئی ہیں، لیکن یہ خوش نصیبی ہے اللہ تعالی، یہ ان کا انتخاب نہیں ہے، اور یہ انتخاب العلماء کا بھی انتخاب نہیں ہے، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے کہ جنت کس کو دے دے، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ نے وہ جی چلتی پھرتی جنت کسے عطا فرما دی، یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی سعادت مندی ہے۔ شوہر پر، بیوی پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا، اور بیٹوں اور بیٹوں پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا۔ ایک بات یاد رکھی، میں نے خطبہ مسنونہ کی بات ایک قرآن کی آیت مبارکہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا، اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں چند باتیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ ایک لفظ آیا اطاعت، یہ اطاعت کیا ہے؟ میں نے اس پر بہت غور کیا۔ اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اور اس چھوٹے سے حصے میں اللہ نے آپ کی مکمل کامیابی کا راز پوشیدہ کر دیا، بلکہ یوں کہیے کہ ظاہر کر دیا، بیان فرما دیا ہے کہ اگر آخرت کی سرخروئی چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کی دو قسمیں کریں گے ہم، ایک ہے خلوص عبادت اور ایک ہے حسن معاشرت۔ توجہ رکھیں جملوں پہ، خلوص عبادت اور حسن معاشرت، یہ دونوں کیا ہیں؟ جب ان کو ملائیں گے تو یہ لفظ بنے گا اطاعت۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سب کیا ہے؟ عبادات، یہ سب عبادتیں ہیں۔ پہلے درجے میں نماز، اس لیے کہ بلا کنڈیشن فرض ہے، کوئی بھی سچویشن ہو نماز فرض ہے۔ روزے کے لیے کنڈیشن ہے، حج کے لیے کنڈیشن ہے صاحب استطاعت ہونا، صاحب نصاب ہونا، زکوٰۃ کے لیے کنڈیشن ہے، لیکن نماز بلا کنڈیشن فرض ہے۔ یہ عبادتیں یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو جب شہید کیا گیا، نماز پڑھا رہے تھے آپ، حملہ کیا گیا، آپ کا ایک غلام تھا آزاد کرتا، اس نے آپ پر حملہ کیا تھا، مجوسی تھا، کفار نے اس کو بھڑکا دیا تھا، اور اللہ کو فاروق اعظم کو مرتبہ شہادت سے شرمندہ۔ یہ بہانے آپ وہی مصلی پر تشریف لے آئے، نماز پڑھاتے وقت آپ کو ہٹا کر جو مقتدی تھے انہوں نے نماز پڑھی، آپ کو دیکھا گیا کہ آپ بے ہوش، گھر لے جایا گیا۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھنے دے دو، اور فرمایا آخری جملہ کہ بغیر نماز کے آدمی کس کام؟ یہ فرمایا فاروق اعظم نے، بغیر نماز کے آدمی کس کام کا؟ آج ہم کہاں گئے؟ شکوے ہیں، شکایتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر،
جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. زیادہ تر کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. 99.09% تو معاف ہو جاتی ہیں. یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بولا ہے، ورنہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اتنی کثیر تعداد میں اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. بس کسی چھوٹی سی غلطی پر کبھی کبھی گرفت فرما لیتا ہے تو انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، انسان بار بار پہلا مچانے لگتا ہے. ورنہ یاد رکھو یہ تو میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ امت اجتماعی عذاب سے بچی ہوئی ہے. ورنہ قوم موسیٰ میں تو اچانک ذرا سی گستاخیاں کی، ذرا سی بے ادبیاں کی، نافرمانیاں کی، بڑے بڑے عذاب نازل ہوتے تھے. وہ واقعہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ حضرت موسیٰ کے قوم پر قحط مسلط ہو گیا. اللہ رب العزت نے قحط کا عذاب نازل فرما دیا. اب قحط کی وجہ سے بچے پیاسے ہیں، جانور بھوکے مر رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ گئیں، پریشان ہیں، ایک ایک قطرے پانی کے لیے پریشان. کھیتیاں سوکھ گئیں، جانور مر رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، ماؤں کے سینوں میں دودھ نہیں ہے. یہ عالم تھا. حضرت موسیٰ نے اپنے قوم کو اکٹھا کیا اور جنگل میں لے گئے. فرمایا کہ اے پروردگار عالم بارش فرما دے. اللہ نے فرمایا نہیں، بارش نہیں کروں گا. تیرے ساتھ جو لوگ آئے ہیں نا ان میں ایک بہت بڑا گناہگار ہے. 40 سال سے اب تک مجھے سجدہ نہیں کیا ہے. اس نے 40 سال ہو گئے، مجھے ایک بار بھی اس نے یاد نہیں کیا. اور وہ منحوس شخص تیری اس محفل کے اندر موجود ہے کہ جس کی نحوست سے قحط نازل کیا ہے. اب تو آیا ہے اور ساتھ میں اس کو بھی لے کر آیا ہے. جب تک وہ رہے گا اس شہر کے اندر میں بارش نہیں فرماؤں گا. اے رب بارش فرما دینا. کہنا جا کر کہے. وہ سب کے سامنے نکلے. میں نے اسے مہلت دی تھی نا تنہائی میں توبہ کرنے کی، توبہ نہیں کی. اب مجمع عام میں نکلے، سب کے سامنے نکل کر آئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، سچی توبہ، تب بارش کروں گا. حضرت موسیٰ کہہ رہے قوم میں کون ہے؟ نکلو باہر. تمہاری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، جس کی نحوست کی وجہ سے. اب جو تھا جس نے 40 سال سے سجدہ نہیں کیا تھا اب وہ پریشان ہے کہ یار آج تو راز کھلنے کی نوبت آ گئی. آج رسوائی تو ہو کر رہے گی. بڑے بیٹے بیٹیاں ہیں، بڑا خاندان ہے، بڑے رشتے ناتے ہیں، دنیاوی جاہ و حشمت بھی حاصل ہے، سماج اور معاشرے میں بڑی عزتیں ہیں. آج کیا ہوگا؟ نکلو اور آ کر توبہ کرو سب کے سامنے، تب اللہ بارش فرمائے گا. اب اس شخص نے گڑگڑا کر اللہ سے اس طرح سے رومال یا چادر پڑی تھی اس کو اپنے چہرے پر اس طرح سے ڈالا اور چہرے کو چھپا لیا اور پھر ہاتھ اٹھا کر گڑگڑانے لگا. اے مولا مجھے معاف کر دے. آج کے بعد میں کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرے گا کہ میں تیرا سجدہ نہ کروں، تیرا ذکر نہ کروں، تیری عبادت نہ کروں. آج شرمندگی سے بچا لے مولا، آج رسوائی سے بچا لے. بس آنکھوں سے اس کی خوف خداوندی میں جیسے ہی آنسوں کے قطرے نکل کر اس کے رخسار پر آئے، رحمت خداوندی جھماجھم برسنے لگی. حضرت موسیٰ کہتے مولا ابھی تو کسی نے توبہ بھی نہیں کی ہے، ابھی تو کوئی باہر آیا بھی نہیں ہے، یہ بارش کیسی؟ کہا کہ موسیٰ جب تم اس کو ہماری وعیدیں سنا رہے تھے تو وہ ڈر گیا تھا، ڈر کی وجہ سے اس نے ہم سے توبہ کر لی ہے، ہم نے بارش بھی فرما دی ہے. حضرت موسیٰ مسکرائے کہ مقصد تو پورا ہوا بہرحال. کہا کہ مولا اچھا تم مجھے بتا دے کہ وہ ہے کون. اے اللہ مجھے بتا دے کہ وہ ہے کون، وہ ہے کون، مجھے بتا دے میرے رب. کہا کہ جب میں اس سے ناراض تھا، جب میں اس سے ناراض تھا، جب وہ میرا نافرمان تھا تو میں نے اس کا نام نہیں بتایا، میں نے اس کے پردہ داری نہیں کی. آج تو وہ میرا دوست بن چکا ہے، اب اس کا راز فاش کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ نے جب تک ہمیں تمہیں مہلت دی ہے ایک ایک سانس کو ختم مت کرو، ضائع مت کرو. ہر ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے.
عبادت، یہ ہے خلوص عبادت. اب اس پہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا، مطلب اب دوسری شک ہے حسن معاشرت. اچھا، نفاذ میں یعنی قیام میں سب سے پہلے عبادت ہے، اور مقبولیت میں سب سے پہلے حسن معاشرت ہے. کوئی نمازی ہو، کوئی عابد ہو، کوئی زاہد ہو، کوئی متقی ہو، پارسا ہو، خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی گٹھری کھول کر دیتا ہوں، اس کی گٹھری کھول کر دیتا ہوں. ایک مثال، ایک تمثیل ہے. ابھی ہم پیلی بھیت سے چلے، ہم نے ریزرویشن کرایا تھا ٹرین کا. ایک زمانہ پہلے تھا جب ٹکٹ آپ کو ہارڈ کاپی پہ ملتا تھا، اب تو سافٹ کاپی پہ یعنی موبائل میں مل جاتا ہے، میسج بھی آ جاتا ہے. وہ زمانہ 90 91 92 میں بنگلور پرانی کے سنانے جایا کرتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ٹکٹ کرایا اور وہ گھر میں گم ہو گیا. سارا دن ٹکٹ گھوما، شام پورا شام کو گیا، کیونکہ اگر وہ گم گیا تو پھر سفر نہیں کر سکتے تھے. اگر ایسی سچویشن ہو ٹکٹ کرایا گھر پر رہ جائے. اچھا، سردی کا موسم، سب بہترین چادر رکھی، مولوی صاحب نے بہترین گرم کمبل رکھا، کپڑے رکھے، جبہ رکھا، سب کچھ رکھا. زیادہ سفر کھانے پینے کا بھی اہتمام کیا تھا، وہ بھی رکھا. اور ٹرین میں جا کے بیٹھ گئے. ٹی آیا کا ٹکٹ، یا ٹکٹ تو بھول گئے، ٹکٹ تو بھول گئے، یا تو کرایا نہیں، کرایا تھا تو گھر رہ گیا، مس ہو گیا. اور وہاں پر آپ کے لگیج کے اندر سارا سامان کسی کام کا ہے. میدان محشر میں رب پوچھے گا کہ اس کے ہمارے صالحہ کی گٹھری کھولو. اس میں نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، عمرہ بھی ہوگا، زکات بھی ہوگی، صدقہ اور خیرات ہوگی. رب فرمائے گا فرشتوں کیا کیا ہے مولا؟ سب کچھ ہے. رب فرمائے گا یہ بتاؤ اللہ رسول کی محبت کے بعد والدین کی فرمانبرداری ہے یا نہیں ہے؟ اگر والدین کی فرمانبرداری اور اس میں سلوک نہیں ہے تو اس کو گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دو. ہمیں ایسی عبادت یہ ہے حسن معاشرت. بیوی سے پوچھا جائے گا تو نے حج بھی کیے، تو نے عمرے بھی کیے، تو متقی بھی تھی، تارسا بھی تھی، عابدہ بھی تھی، زاہدہ بھی تھی، یہ تو بتا کہ تو نے اپنے شوہر کا حق ادا کیا، تجھ سے تیرا شوہر راضی تھا؟ اگر راضی نہیں ہے تو رب فرمائے گا کہ اس کی عبادتیں بھی گندے کپڑوں میں لپیٹ کر اس کے منہ میں مار دو. وہ بیٹا، وہ بیٹی خوش نصیب ہے کہ جس کے والدین اس سے راضی ہیں، اور وہ بیوی خوش نصیب ہے کہ جس کا شوہر اس سے راضی ہے. اور رضامندی کی علامتیں ہوتی ہیں. علامت یہی ہے کہ پروردگار عالم جل شانہ عما نوالہ نے اس حالت میں زندگی گزروائی ان کو کہ جب ان کے شوہر دنیا سے گئے تو وہ ان سے راضی تھے، اور جب وہ دنیا سے گئی تو ان کا خدا